بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ وہ کام دینی ہو یا دنیاوی، انسان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ وہ ارادہ اس کے شعور میں یا لاشعور میں ضرور ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے بھی اسی طرح کا ارادہ یا نیت چاہیے ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے کی بھی نیت ہوتی ہے، اور اس کے لیے سحری کے وقت اٹھنا اور کچھ نوافل ادا کرنا بھی سنت ہے۔ سحری کرنا سنت رسول ہے۔ توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے عناصر اربع ہیں، اور پھر ان 4 چیزوں میں سے بھی نماز اور روزہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر ہم اگر اسی فرض کو آسان طریقہ سے ادا کریں تو بہت اجر اور ثواب ہے۔ اس کے لیے سحری کے وقت اٹھنا بہت برکت کا حامل ہے۔ بعض لوگ رات کو سحری کھا کر سو جاتے ہیں، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ سحری کھانا مستحب ہے، اور احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات کا بکثرت تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا التزام روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرماتے ہیں۔ بلا التزام روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرماتے ہیں، اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے ہیں۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ اہم مقام حاصل ہے، اور روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسرا، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز تہجد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ یہ انمول وظیفہ بھی شامل کر لیا جائے تو آپ اس کے بدلے ہزاروں نیکیاں کما لیتے ہیں، اور اپنے ہزاروں گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اور اتنے ہی درجات بلند کروا سکتے ہیں۔ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سحری میں اٹھیے اور کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس وقت تنہائی میں آپ بہت پرسکون ماحول میں یکسوئی کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی سحری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ سحری کی برکت بھی حاصل کر لیں گے اور اس وظیفہ سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ عمل کر کے اپنے لیے 10 مہینے کی ساری برکات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو بندگی ہے، ورنہ نیک عادت ہے۔ نیک عادت کو خطرہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔ جس طرح بکرا حلال ہے، تکبیر ہو جائے تو طیب، جھٹکا ہو جائے تو ناپاک، اس لیے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے۔ تو آئیے اس کے لیے یہ عمل کریں، اور یہ اس کا وظیفہ ہے۔
آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ سحری کے نوافل ادا کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے. آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریے. ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں. لنکس ان کے ڈسکرپشن میں ہیں. اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہے ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. اللہ حافظ.